اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ دہر دیاں پہلیاں 3 آیتاں نال سلسلہ گفتگو اپنے 5ویں مرحلے سے خالق کائنات نے فرمایا انسان نہ تھا تو ہم نے بنا دیا، بنایا تو سننے اور دیکھنے والا بنا دیا، اور جب سننے دیکھنے کی قوت اس کو عطا کی تو انا ہدینہ السبیل، ہم نے اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا، اما شاکروں و اما کفورا۔ اب ہم بندے کو آزما رہے ہیں کہ یہ شکر کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے۔ میرے محترم سامعین، الحمدللہ پوری دنیا دے مسلمانوں دی خواہش ہے کہ اسی شاکر بنیے، کافر نہ بنیے، اللہ دے شکر بچ رہیے، اللہ دے کفر چ نہ رہیے۔ سلسلہ گفتگو کل تک دا جناب دے سامنے صراط الذین انعمت علیہم تے سی، اور کل میں کوشش کیتی کہ ثابت کیتا جائے کہ جنہاں تے نماز دے درمیان چ اللہ درود پڑھواندا ہے وہ لوگ صرف انعام والے نہیں بلکہ خود نعمت ہیں، وہ ذات چ نعمت ہیں۔ جس طرح وہ صرف طاہر نہیں، خود طہارت بھی نہیں، جس طرح کل دی گفتگو جس طرح وہ صرف عالم نہیں بلکہ خود علم بھی نہیں، اس طرح وہ صرف نعمت والے نہیں، وہ خود بھی نعمت ہیں۔ نعمتاں ساڑھے کول بھی موجود نے الحمدللہ، اور کافی تو زیادہ اسی اللہ دیا نعمتاں تو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر یہ ترجمہ کیتا جائے کہ ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، تو پھر میرے محترم سامعین وہ اسی بھی موجود ہاں، ساڑھے تے بھی اللہ دیاں بہت زیادہ نعمتاں نے، لیکن ساڑھا ٹریا راستہ نہیں بنتا، ساڑھے خطوط جڑے نے وہ راستہ نہیں بنتے۔ وہ دی وجہ کہ خالق نے اگے جڑی کنڈیشن لائی ہے نا جی، وہ بڑی اہم ہے۔ وہ یہ بھی کہ وہ صرف جو انعام والے تو آپ بھی ہیں، ہم پر بھی انعام ہے، مصطفیٰ جیسا نبی انعام ہے، علی جیسا ولی انعام ہے، حسنین جیسے نوجوانان سردار نوجوانان جنت وہ ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن ہمارے پاس، ساری نعمتیں سارے کو موجود ہیں، دنیا دیا نعمتیں بھی اور دین دیا نعمتیں بھی سارے کو موجود ہیں۔ لیکن اللہ نے جڑی شرط اگے رکھی ہے، آج اس شرط پہلی تو میں عرض کرنا چاہنا، کل دوسری شرط بھی آ جائے گی۔ پہلی شرط غیر المغضوب علیہم، اللہ فرماتا ہے وہ ہیں جن پر ہم کبھی غصے ہی نہیں ہوئے، وہ ہیں جن پر ہم کبھی غضبناک نہیں ہوئے۔ یہ مطلب ہادی دی علامت قرآن چو مل گئی کہ وہ صرف صاحب انعام نہیں۔ اگلی لطف علی کر لے کہ اللہ کبھی بھی اس پر غصے نہیں ہوتا، اللہ کبھی بھی اس پر غصے، پھر کہہ رہے ہیں اللہ کبھی بھی، تسی اپنی اولاد تے بھی غصے نہیں ہوتے، کدی وہ ایسی حرکت کرتے ہیں تو پھر غصہ بھی آ جاتا بھئی تسی نہیں غصہ کرتے۔ بہت ایسے بندے نے جڑے بہت غصے تو خالی نے، لیکن کدی کدی انہوں نے بھی غصہ آ جاتا ہے۔ آؤں کدوں ہے جدوں کوئی حرکت ایسی کرتا ہے جڑا وہ مزاج دے خلاف ہوئے، پھر غصہ آ جاتا ہے۔ یہ آ جاتا ہے، میں غصے کی گل کر رہا، آ جاتا ہے، مینوں آ جاتا ہے، تمہوں آ جاتا ہے۔ کدوں؟ جدوں کوئی بندہ ایسی حرکت کرے جیڑی وہ مزاج دے خلاف ہوئے۔ اللہ بھی ہر ویلے غصہ نہیں کرتا، وہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بہت زیادہ رحیم، کریم، ستار اور غفار ہے بلا، لیکن غصہ کرتا ہے۔ ایک گل ہے جدو ستار ہوئے ادو بھی اکبر ہے، تو پھر جدو غصہ کرے پھر اوڈا ہی اکبر ہے۔ وہ دے غصے تو ڈرنا چاہیے۔ جس بندے نو بھی غصہ آیا نا، میں اللہ کی گل نہیں کر رہا، آیا ادو میں جدو کوئی حرکت کسے او دے مزاج دے خلاف کیتی ہے۔ اللہ نو بھی غصہ جدو آیا ہے کسے ایسے تے آیا ہے جس او دی اطاعت دے خلاف گل کیتی ہے، جس اللہ دی اطاعت دے خلاف گل کیتی ہے، اللہ نو ان دے غصہ آیا ہے۔ بندے تکے نال تے سانو ہادی نہ منوان، دلیل نال اسی گل کرنے ہیں تے دلیل نال یہ گل کرن۔ وکلا سویرے
جج کو دے سامنے پیش ہونے تو پہلا وہ پسٹل صاف نہیں کرتے، فائلاں ویندے، فائلاں ویندے، کتاباں اکٹھیاں کر دیں، پچھلے فیصلے اکٹھے کر دیں، وہ دلائل دیں دیں۔ یہ دلائل دی گل ہے، یہ دلائل دی جنگ ہے، ہتھی پہن دا مسئلہ کوئی نہیں۔ اسی قرآن تے ہاتھ رکھ دینے ہاں، علام گواہ بنا لینے ہاں، 5 محرم ہے، چکوال ہے، جنوں ہادی منوانا چاہتے نہ بندے، لا اکراہ فی الدین، تکے نال نہ منوا، اکثریت دے زور نال نہ منوا، روڑا ہی کوئی نہیں۔ قرآن نے میرٹ دے دیتا ہے نا، جنوں ہادی منوانا ہے اور جس بی بی نو ہادیہ منوانا ہے۔ بھائی مرد ہادی ہو سکتا ہے اور مستور ہادیہ ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ میرے مذہب وچ ہادی بھی موجود نے اور ہادیہ بھی موجود ہے۔ خدا دی قسم کوئی روڑا نہیں، قرآن تے ہاتھ نے ادو اگے کوئی گل نہیں۔ مہربانی کر کے جنوں ہادی منوانا ہے بندے منوا لین، جنوں ہادیہ منوانا ہے بندے منوا لین، لیکن وہ مسجد وچ کھلو کے قرآن دین کہ یہ وہ ہیں جن پر کبھی اللہ غصے نہیں ہو۔ بہت شکریہ، بالکل سادہ گل ہے جناب، بالکل سادہ گل ہے، جنہ تے کدی اللہ غصے نہیں ہویا۔ کل میں انعام والے تے نعمتاں پڑھیاں سن، اج میں پڑھن لگا کہ اللہ نو غصہ کتھے کتھے آوندا ہے تے کیڑی کیڑی وجہ تو آوندا۔ میرا خیال ہے موضوع ٹھیک ہو گیا کہ آج جیسا ہادی دی تلاش کرنی ہے اس یعنی انداز نال، اس اینگل تو، اس زاویے تو کہ ہادی انہوں آندے جدے تے اللہ ناراض نہ۔ ہن اللہ ناراض کیویں ہوندا ہے، کدوں ہوندا ہے؟ پہلی آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ مائدہ دی جناب دے سامنے پڑھ رہے ہیں، یہ جناب 6واں پارہ۔ اللہ فرماتا ہے کل حال انبیکم بشرم من ذالک مصوبۃ عند اللہ، اے حبیب ہم تجھے ایسے بندوں کی خبر دیں جو اللہ کی پاداش میں اس طرح آ گئے کہ ان سے بدتر بندہ ہے ہی کوئی۔ اللہ کی پاداش میں آ گئے، اس طرح ان کو جزا دی گئی، بدلہ دیا گیا کہ ان سے بڑا بدتر اور بد نصیب بندہ تھا ہی کوئی نہیں۔ میں کہ اللہ کون سن؟ اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دے میرے حبیب من لعنہ اللہ، پہلے تو اللہ نے ان پہ لعنت کی، پہلے تو اللہ نے ان پر لعنت کی۔ یہ دا مطلب ہے بدتر انسان دنیا کا وہ ہے جس پہ اللہ خود لعنت کرے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان پر لعنت کی۔ پھر خالق کائنات فرماتا ہے وغضب علیہ، مغضوب علیہم تے پہ پڑھ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ مغضوب علیہم، انعام والے وہ ہیں، ہادی وہ ہیں، صراط ان کی چاہیے، راستہ ان کا چاہیے، سبیل ان کی چاہیے جن پر کبھی اللہ غضبناک نہیں ہوا۔ ایک غضبناک نو میں غصہ کہہ رہا ہوں، ایک غصہ ہی میں بار بار ترجمہ کروں گا، اللہ ان پر کبھی غصے ہی نہیں ہوا۔ اور اللہ فرماتا میرے حبیب یہ جو بندے ہیں وغضب علیہ، ان پر اللہ غصے ہو گیا، ان پر اللہ غصے ہو گیا۔ کسے ویلے غصہ تھوڑا ہوندہ ہے، مہربانی، کسے ویلے غصہ زیادہ ہوندہ ہے۔ کئی باری بندہ چھڑک کے تے بیٹھ جاندا ہے، کئی باری چپیڑ مار دیندا ہے۔ ہن اللہ کی کیتا ہے پتہ نہیں کتنا غصہ سی، انہیں پتہ لگ جاندا ہے۔ خالق فرماندے ہیں وغضب علیہ، ان پر اللہ غضبناک ہو گیا۔ اس سے ترجمہ یہی ہوا ہے اللہ ان پر غصہ ہوا، اللہ اس پر غصے ہو گیا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کچھ کو بندر بنا دیا، کچھ کو خنزیر بنا دیا۔ کوئی غصے دی انتہا ہے بھائی، غصے دی انتہا ہے، غصہ آ ہی جاندہ ہے۔ بندے کھڑے کر دیندے نے، غصہ آیا ہے تو کلاس نو کھڑے رہو، کان پھاڑ لو، ہاتھ کڈو، سوٹیاں مار لیاں۔ اللہ نے حق، اللہ کو کتنا غصہ تھا میرے محترم سامعین کہ اللہ نے حق انسانیت ہی چھین لیا، اللہ نے حق انسانیت ہی چھین لیا۔ وَالتِّینِ وَزَیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ، جس کو قسمیں اٹھا کے اللہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اسے انتہائی خوبصورت شکل دے کے بھیجا۔ اللہ نے فرمایا ہم کو تم پہ اتنا غصہ ہے کہ تم اس شکل کے قابل بھی نہیں رہا۔
سبحان اللہ، تم اس شکل کے قابل بھی نہیں رہے، اب تم انسان کی شکل سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکو گے۔ آدھوں کو ہم نے بندر بنا دیا اور آدھوں کو ہم نے سور بنا دیا۔ یہ مطلب ہے بندر بھی انسان دی بگڑی شکل ہے، سور بھی انسان دی بگڑی شکل ہے۔ یہ تو میں بحث نہیں کرتا، بندر بھی تساں کدھرے نہ کدھرے ویکھیا ہی ہوئے گا، اور سور بھی کدھرے نہ کدھرے ٹی وی شیوی چی پاویں ویکھیا تو ہوئے گا، اللہ معافی دے۔ اینا غصہ ہن میں قرآن چوں او گل لب لئیے جدی وجہ تو اللہ انہاں نو حق انسانیت کھولیا، انہاں نو بندر بنا دیتا۔ بہت شکریہ کہ بلا اللہ غصے ہوئے ہے، اللہ نو غصہ آوندا رہندا ہے، اللہ نو غصہ جاندا رہندا ہے۔ اچھا ایک گل دساں، آ جڑے بندے بندر بنے نے قبلہ یا سور بنے نے، کو بد نصیبی دی انتہا ہے۔ احمد تے اللہ نہیں آکھیا ان سے بد نصیب، ان سے بدتر بندہ کوئی نہیں۔ اللہ تے او کریم ہے، قرآن دی قسم، جس حشر والے دن پیغمبر نو مقام محمود تے کھڑا کر کے آکھیا ہے کی یاد کرو گے، عمل دا دور تے گزر گیا، عمل تے ہن ہونا نہیں، اج حساب دا دینے، جا میرا مصطفیٰ جنوں تو آکھے گا میں چھڑ دیا۔ کوئی حد مک گئی ہے، شفیع المذنبین بنایا۔ جڑا رزلٹ والے دن رعایت کرے بڑا بدبخت ہے، جڑا او دے ہتھوں بندر بن جائے۔ جڑا رزلٹ ڈے تے رعایت کرے بڑا ہی بدبخت ہے، جڑا او دے ہتھوں سور بن جائے۔ میں وجہ لب لیے، اے وجوہات لبن واسطے بھی کچھ محنت کرنی پیندی ہے۔ میں وہ آیت لب کے تواڈے واسطے رکھی، میں کہا اللہ تینوں اینا غصہ کیوں آیا ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ذرا اپنی شان سن لو۔ اللہ فرماندا ہے سب تو پہلے خالق فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ۔ میرے حبیب ہوا یہ تھا، ہم نے اتنی جلدی ان کو بندر نہیں بنایا، ہم نے ایک بات کی تھی، کیا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، تم جانتے ہو ان لوگوں کو، نَعْتَدَوْا مِنْكُمْ جو حد سے نکل گئے تھے۔ مہربانی، بہت شکریہ جناب۔ اللہ فرماندہ ہے وہ حد کراس کر گئے تھے، حد سے نکل گئے تھے۔ اللہ نے حدود مقرر کی ہیں، اللہ نے کچھ حدود مقرر کی ہیں اور وہ حد سے نکل گئے تھے۔ ذرا حد دیکھو کسی، اللہ فرماندہ ہے منکم فی السبت، ہاں ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑنا۔ لو جی سن لو، اللہ نے ایک حد لا دیتی کہ ہفتے والے دن مچھیاں نہیں پھڑنیاں، اتوار نو پھڑ لو، جمعے نو پھڑ لو۔ یار کڈی کو گل ہے، چھوٹی جی گل ہے، اگر تساں مچھلیاں پھڑنیاں نے تو وہ تسی ہفتے والے دن نہیں پھڑنی۔ اللہ حدود مقرر کر کے بندے آسماندہ ہے۔ اللہ فرمایا اسا انہاں نوں آکھیا سی ہفتے والے دن مچھیاں نہیں پھڑنیاں، پھر وہ حد سے نکل گئے، انہاں بھی اودن ہی پھڑیاں نے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو صرف بندر نہیں بنایا، ذلیل بندر بنا دی۔ پتہ نہیں جی ہن میں بندراں چوں میں نہیں پہچان سکتا پہ بندر کیڑا ہے، تب جو ذلیل بندر کیڑا میرے تے علم چ نہیں، میں تے ریسرچ نہیں کر سکیا۔ البتہ اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا۔ اللہ پاک آسمان واسطے چھوٹیاں چھوٹیاں تالاباں وچ مچھیاں بھیجدا سی، تے بھیجدا بھی ہفتے والے دن سی۔ مچھیاں پھڑن والے نوں پتہ ہوندا ہے بھی اس چھپڑی چ مچھیاں ہے نے، ایتھے کوئی نہیں۔ وہ تو منہ کڈدیاں سن، کمال دیاں مچھیاں۔ انہاں نے پھر ویکھیاں تے جو ویکھنا تے جا کے آکھنا یار کمال ہے، پر اتوار نوں نہیں آؤندیاں، جمعے نوں نہیں آؤندیاں، آؤندیاں بھی ہفتے نوں نے۔ آپ تے نہیں سن نہ آؤندیاں، کوئی بھیجدا سی تے آؤندیاں سن۔ انہاں نے ایک طریقہ کار بنایا، طریقہ کار انہاں یہ بنایا کہ وہ وڈیاں جڑے تالاب سن نا جی، انہاں چ انہاں کھاڑیاں بنا کے تے چھوٹے چھوٹے تالاب نیویں بنائے۔ وہ پھر مچھلیاں جڑیاں آؤندیاں سن وہ وڈیاں تالاباں چوں اے نیویں تالاباں وچ کر لیندے سن پھڑن واسطے۔ وہ کردے سن پہ جڑے ویلے اگے ہوندے سن تو پھر اتاں تالاباں وڈیاں چ ٹر جاندیاں سن، حالانکہ مچھی اتوں تھلے آؤندی ہے، تھلے اتاں نہیں جاندی۔ عقل مند ہوندے تو سمجھ جاندے جڑیاں انج جاندیاں نے وہ کسے دیاں بھیجیاں نے، لیکن بندے ایڈے باریک بھی نہیں سن۔ انہاں آکھیا وچ ودے بندے ہوندے نے جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی،
جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی، وچوں دو چار رڑے انہاں کا جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ بس پھر انہیں ہفتے والے دن مچھیاں پھڑیاں، اللہ نے انہوں نے ذلیل بندر بنا دیتا۔ حد کڈی کسی کہ جمعے نو پھڑ لو، اتوار نو پھڑ لو، ہفتے نو نہیں پھڑنیاں۔ ایڈیاں ایڈیاں حداں توڑیاں تے اللہ نے بندر بنا دیتا ہے۔ ایڈیاں ایڈیاں حداں توڑیاں تے اللہ نے بندر بنا دیتے۔ یہ دا مطلب ہے جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے اس پر اللہ غصے ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے اس پہ اللہ غصے ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں خدا کی قسم ہماری بات پہ صرف فکر کرو، غور کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ مثلا نکاح حدود اللہ ہے، نکاح اللہ کی حد ہے۔ نکاح کرنا تو بچہ پیدا کرنا، نکاح کے بغیر بچہ پیدا ہو سکتا ہے، حلال زادہ نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے بغیر بچہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن حلال زادہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور جو حد توڑتا ہے نکاح کے بغیر اللہ اس پہ غصے ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو اگر نکاح حد ہے تو طلاق بھی حد ہے، فوت کی بھی حد ہے۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے 4 مہینے اور 10 دن سے پہلے اس بی بی سے جس کا بندہ فوت ہوا ہو نکاح نہیں ہو سکتا، یہ حد ہے۔ اگر اسے طلاق ہو جائے تو 3 مہینے سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا، حد ہے، حد ہے۔ اور جو حد کو توڑے، جو حد کو توڑے اس پر اللہ غصے ہو جاتا ہے۔ حضرات ہم پاگل نہیں ہیں جو رات کی بیوہ سے رات ہی میں نکاح کر لے، وہ کسی اور کا ہاتھی ہو سکتا ہے، ہمارا ہاتھی خیر۔ سبحان سبحان اللہ، مولا تو انہوں جزا دے بھی۔ ہون کوئی نوجوان سوچ سکتا ہے کہ جب اتنی چھوٹی سی ہفتے اتوار والی حد توڑ کر بندوں کی شکلیں تبدیل ہو گئیں تو ایسے اگر بندے کوئی تھے جو اتنی بڑی حدیں توڑ جاتے تھے تو ان کی شکل انسانوں والی کیسے رہ گئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی میں قرآن چو پڑھ دیں۔ اللہ فرماندہ ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تم بھی نقصان اٹھا جا۔ کمال ہے یار، کمال ہے۔ جو اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، میں کہ اللہ وہ فضل کیڑا ہے، او فضل کیڑا ہے؟ خالق فرماتا ہے بشر المومنین، میرے حبیب مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ ہم نے محمد کی شکل میں تم پر فضل کبیر بھیجا ہے۔ یہ مطلب ہے اگر بندوں کی شکلیں بچی ہوئی ہیں تو اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، حسنین کے نانا کی وجہ۔ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ خدا دی قسم چھوٹیاں نہیں، ایتھے بندے وڈیاں وڈیاں حداں کراس کر دینے لیکن پھر شکل موجود ہے، پھر انسان دا انسان ہے۔ رات کتھے گزاری، صبح پھر انسان، دن کتھے گزاریا، رات نو پھر انسان۔ کی بندے کر رہے ہیں، کی بندے کر رہے ہیں۔ خدا دی قسم میں قرآن چو پڑھے ہے، اللہ فرماتا ہے حبیب عذاب تو میں بھیج دیتا، کیا کروں؟ انت فیہم، ان میں تو ہے۔ ہائے ہائے، عذاب تو میں بھیج دیتا، کیا کروں؟ انت فیہم، ان میں تو ہے۔ آج بندے سوچتے ہیں محمد ہیں یا نہیں، حاضر ہیں یا نہیں، ناظر ہیں یا نہیں، آج یہاں ہیں یا نہیں، قبر میں ہیں، یہاں ہیں، ادھر ہیں یا ادھر ہیں۔ دلیل ایک کی دینا، ایک کوری شیشے کے سامنے کھلو کے بندہ آنکھاں بند کرے، کتاباں نہ پھولے، اپنی پوری زندگی دیکھے میں کتنی بار حد کراس کی ہے۔ ہائے 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 ہائے،
اپنی زندگی پہ خود سوچے کہ زندگی میں کتنی حدیں تھیں جو میں کراس کر چکا ہوں. اگر یاد آ جائے کہ 21 سال میں کہاں تھا، 20 سال کا کہاں تھا، 24 سال کا کہاں تھا، میں نے دن کہاں گزارے، میں نے راتیں کہاں گزاری، میری تنہائیاں کہاں گزری، کتنی حدود کا خیال رکھا، کتنی حدود کو میں نے کراس کیا. قبلہ میں کتاب نہیں دس رہا. شیشے کے سامنے آنکھیں بند کرو اور دیکھو کتنی حدوں کو میں کراس کر چکا ہوں. پھر آنکھیں کھول. اگر بندے کی شکل موجود ہے تو جانور نہیں بنا تو مان محمد کل بھی تھا، محمد آج بھی ہے. سبحان، ہائے ہائے، واہ واہ. مولا تجھتانو جزائے خیر. بہت شکریہ قبلہ راضی حاضر صاحب، مولا تانو جزا دے. بہت شکریہ جناب. یہ مطلب ہے اللہ غصے ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بندے حد کراس کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں مصطفیٰ کے فضل کا، فائدہ اٹھاتے ہیں رحمت للعالمین کا. حضرات حد کراس کر کے، پہلا جملہ، حد کراس کر کے اللہ غصے ہو گیا، شکل بچ گئی مصطفیٰ کی رحمت کی وجہ سے، اور نبی کے فضل اور رحمت سے فائدہ اٹھا کے اس شکل میں زندگی گزار لینا. اگلی گل بھی کر دیا ہے نہیں کر دینا. حد کراس کر کے اللہ ناراض ہو گیا. محمد کی منت کی کہ اللہ کو کہ مجھ پہ راضی ہو جائے. اگر نبی کی شفاعت سے اللہ اس پہ غصہ اتار بھی دے اور یار وہ جنت میں بھی چلا جائے، ہادی نہیں ہو سکتا. ہائے ہائے، یہ تو بڑی گل میں نہیں کر سکتا. صدقے جاواں میں راضی ہوں. میری محنت کا مل پہ گیا. مولا تانوں جزائے خیر. یہ تو رعایت میں نہیں کر سکتا. شکریہ. میں دوسری آیت مجیدہ سورہ مبارکہ فتح جو پڑھ رہے، خالق کائنات نے آواز دیتی. خالق کائنات فرماندے ہیں الزائنین، سورہ مبارکہ فتح. آیت نمبر بھی دس دینا جی. آیت نمبر 6 جی، 6 سورہ مبارکہ فتح 26 پارے جو ملے گا. پورا ایڈریس پہ دینا، کوئی اپنے تو صحیح نا. سورہ فتح 26 پارہ آیت نمبر 6. خالق کائنات فرماتا ہے کچھ مرد بھی ہیں کچھ عورتیں بھی ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے الزائنین، وہ گمان کرنے لگتے ہیں، ان کے دلوں میں برے برے خیال آنے لگتے ہیں، بدگمانی کرنے لگتے ہیں. اور کس کے ساتھ؟ باللہ، وہ بھی اللہ کے ساتھ ہے. بدگمانی کرنے لگتے ہیں اللہ کے ساتھ. میرے متعلق کوئی بدگمان ہو جائے کوئی گل نہیں، میں گناہگار انسان ہوں. تواڈے متعلق کوئی بدگمان ہو جائے غصہ نہیں کرنا. ہو سکتا ہے وہ سوچ سکتا ہے، میرے متعلق کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے، تواڈے متعلق کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے متعلق تو گمان نہیں کرنا چاہیے. اور میرے متعلق تسی کی سوچتے ہو مینوں پتہ کوئی نہیں، تے تواڈے متعلق میں کی سوچنا تانوں ککھ پتہ نہیں. اگوں مصیبت ہے کہ میرے متعلق کوئی بدگمانی کرے مینوں پتہ نہیں لگتا، تے تواڈے متعلق کوئی بدگمانی کرے تے غصہ نہ کرنا تانوں پتہ نہیں لگتا، تے جے او دے متعلق کوئی بدگمانی کرے کیا بات ہے. قبلہ انہوں دسن دی لوڑ تو نہیں نا، وہ اندر دیا رازاں تو واقف ہے. بہت نوجوانوں، وہ اللہ فرماندہ یہ بدگمانی کرتے ہیں باللہ اور ظن سوئی، میرے حبیب بڑا بڑا برا گمان میرے متعلق کرتے ہیں. میرے متعلق بڑا بڑا برا گمان کرتے ہیں، میرے متعلق ایسی ایسی بری باتیں سوچتے ہیں میرے متعلق. میں کیا پھر اللہ فرماتا ہے علیہم دائرۃ السوء، وہ سارے برائی کے دائرے میں آ جاتے ہیں. تو پھر وغضب اللہ علیہم، اللہ ان پہ غصے ہو جاتا ہے. واہ واہ، میرا موضوع تھوڑے ذہن چ موجود ہے. یہ مطلب ہے
شکریہ. یہ مطلب ہے دوسری چیز قرآن چو مل گئی. جو اللہ کے متعلق بدگمانی کرے اس پر اللہ غصے ہو جاتا ہے. اور ایسا بندہ کبھی ہادی بھائی کیا بات ہے نہیں ہو سکتا. ہوں کسے دے دل چ کی ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا. وہ جڑا جانتا ہے وہ میرا رب ہے. وہ میرا رب ہے جی. ہوں وہ رب جے نہ دسے تو ایتے پتہ ہی نہ لگے. اللہ راز رکھدا جے. اللہ پیو دے راز پتر تو رکھدا ہے, پتر دے راز پیو تو رکھدا ہے, چاچے دے راز وکھرے رکھدا ہے, بھتیجے دے وکھرے رکھدا ہے, پنینے دے وکھرے رکھدا ہے, مامے دے وکھرے رکھدا ہے. ماما پانجے نو نہیں جاندا, چاچا بھتیجے نو نہیں جاندا, دادا پوترے نو نہیں جاندا, پوترا دادے نو نہیں جاندا. اس نہ جاننے کی وجہ سے سب باعزت ہیں. میرا خیال ہے ایک بار دوبارہ غور فرماؤ. ہم کو ہماری اولاد نہیں جانتی, ہم کو ہماری اولاد نہیں جانتی اچھے طریقے سے. ہم نے چھپا کے رکھا ہے اپنی ذات کو ان سے. اگر وہ جان جائیں تو عزت نہ کریں. یہ جو عزت بنانے والا ہے نا اسی کو جل جلالہ ہو گیا. ہائے ہائے وہی صاحب عز و جل ہے, اسی نے سب کی عزت رکھی ہوئی ہے. میں حیران ہو گیا. اللہ تے کسی دا راز آؤٹ ہی نہیں کرتا کہ کدے دل چ بدگمانی ہے. اللہ تا جی شکریہ قبلہ اللہ تے دسدا ہی نہیں کدے دل چ بدگمانی ہے. تے جے قرآن چ اللہ بدگمانی کرن والیاں دا اشتہار کٹ دے تے مینوں بھی تے پڑھن دی اجازت ہے. میرا خیال ہے کہ اللہ راز راز رکھے تے رکھ سکتا ہے. تے جنہ دا اشتہار کٹ دے تے کو اشتہار کٹ کے آکھے انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون, ہم نے نازل کیا ہے ہم حفاظت بھی کریں گے. انہوں نیری دا خطرہ کوئی نہیں, بارش دا خطرہ کوئی نہیں. اگلی گل ہے قرآن جتھوں پڑھیے ثواب ملتا ہے. ثواب ادو دیندا ہے جدو راضی ہوندا ہے. یہ مطلب ہے آ جڑے بندے انہیں نشاندہی کیتی ہے یہ جیوں جو میں پڑھن لگا ثواب ہون لگا ہے کیونکہ اللہ یہ تے راضی ہے. ہوں کوئی بندہ آکھے کہ مولوی تینوں کی لوڑ سی یہ گل کرن دی, تو بندہ پوچھے اللہ نو کی لوڑ سی ایڈا اشتہار کٹ. مولا تھانو جزا صدقے جاواں جی راضی آباد و شاد رہو. خالق کے کائنات نے انہاں بندیاں دی نشاندہی کی تھی. دوسرا میرٹ ذہن چاہ گیا. پہلا میرٹ سی جو حد کراس کرے اس پر اللہ غصے ہو جاتا ہے, اور دوسرا میرٹ آ گیا کہ جو دل میں اللہ کے متعلق بدگمانی کرے اس پر اللہ غصے ہو جاتا ہے. ہم سورہ مبارکہ آل عمران پڑھ رہے ہیں. خالق کے کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا. اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا کیونکہ جنگ بدر چے کچھ لوگ پریشان سن کہ سانو شہادت نصیب نہیں ہوئی. تواڈی کیا بات. میں پیانا جنگ بدر چ جدو شہداء دی شان آئی ہے نا تے کچھ بندے پریشان سن کہ یا اللہ سانو شہادت نصیب نہیں ہوئی تے جنگ بھی مک گئی ہے. اللہ نے انہاں بندیاں نو احد وچ موقع فراہم کر دے. تہاڈا اشارے تو صدقے اللہ فرمایا پہ لو جناب علی, کیونکہ ایسے ایسے کافر موجود سن وہ مخالف سن مسلمانوں دے بڑیاں پیڑیاں گلاں کرتے سن سامنے آ کے. یقین کرو انج انج دے بدبخت موجود سن جڑے ہانگرے سمجھتے ہو میری پنجابی دے ہانگرے للکارے, وہ آ کے للکارے مارتے سن تے آندے کی سن اوے جنت لینی جے تے لے جاؤ. بندے چپ. کافر آ کے آندے سن, وہ آندے سن تواڈے عقیدے وچ کافر ماریے تاں وی جنت ملدی ہے تے جے کافر دے ہتھوں مر جائیے تاں وی جنت مل جائیے, یا مینوں مار کے جنت ہی ٹر جاؤ تے یا میرے ہتھوں مر کے جنت ہی ٹر جاؤ. جنت لیندے کیوں نہیں؟ خدا دی قسم فوج کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے, وہی اٹھا جس کو رسول نے کہا تھا انت قسیم النار والجنہ, تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مہربانی. اللہ نے احد وچ موقع فراہم کیتا کہ جڑے بندے سوچتے سن
کہ سانو بدر وچ شہادت نصیب نہیں ہوئی، لو بھائی جنگ احد دا میدان ہے، تسی انج چپ کیتے ہو جویں تانوں میں پیانا پیا گا ہوگا۔ او یار پرانی گل ہے، تسی میرے لو ویکھو میں قرآن پیا پڑھنا، ہن دی گل تے نہیں نا۔ میں تے سوچنا پہ اسی ٹھیک زمانے چ پیدا ہوئے ہاں، میں تے کدی شوق دا اظہار نہیں جے کیتا پی اسی اس زمانے چ پیدا ہوندے، پتہ نہیں اسی کنے کمزور ہوندے، جتھے ایڈے ایڈے وڈے لوگ کمزوری بکھا گئے، قبلہ ساڈے ورگے تے عام آدمی وہ تے وڈے لوگ سن، اسی تے بالکل معمولی لوگ ہاں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، کب؟ اس تحسونہم بِإِذْنِهِ، جب تم مار رہے تھے وہ مر رہے تھے، اللہ نے کہا تھا تم آؤ ہم تمہیں فتح دیں گے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، وہ مر رہے تھے جنگ احد میں اور تم یار کمال ہے، اچھے ماحول دی گل پہ کرنا، اجے اگلی گل تے اگے وے، تم مار رہے تھے وہ مر رہے تھے، تم کاٹ رہے تھے، اے ایتھے ترجمہ اے کاٹ رہے، وہ تم کاٹ رہے تھے اور کافر کاٹ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے حتی اذا فلشتم، یہ ترجمہ ذرا سخت ہے، گرمی میں باو ہے تو ترجمہ میں سخت آ گیا، وہ میں نہیں کیتا، یہ شاہ رفیع الدین دا ترجمہ ہے، ساڈے عالم نے ترجمہ نرم کیتا ہے، ساڈے عالم نے ترجمہ نرم کیتا ہے، جنہ تے گستاخی دا الزام ہے نا کہ ایک گستاخ نے انہاں ترجمہ اور کیتا ہے، تے آ جڑے بہت وڈے عقیدت مند نے، چلو جی انہاں پہلا کر لینے نا، وہ فرماتے نے مسلمانوں تم کاٹ رہے تھے وہ کٹ رہے تھے، حتی اذا فلشتم، پھر تم نے نامردی دکھائی، پھر تم نے نامردی دکھائی۔ ہن جڑا شیعہ عالم ہے انہیں ترجمہ نامردی نہیں کیتا، ترجمہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک ایک لفظ دے قبلہ 40 معنی نے، لیکن ذرا شخصیت دے مطابق ترجمہ کریدا ہے۔ تسی کسی نو تو بھی کہہ سکتے ہو تے آپ بھی کہہ سکتے، آپ آکھو گے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، یہ تھوڑا جا ادب ہے، تو کہاں جا رہا ہے یہ کوئی ادب نہیں، یہ اردو چے تے جڑا انگریزی ہے وہ ایک ہی یو ہے، پاویں آپ کر لو ترجمہ تے پاویں تو کر لو، اوتھے یو ہی لگنا ہے، پاویں نبی نو کرو تے پاویں صحابی نو کرو۔ ایتھے پھر نا جی ترجمہ جڑا ساڈے عالم کیتا ہے، میں خدا دی قسم میں کھل کے بیان کرنا قبلہ کہ ساڈے تے گستاخی دا الزام ہے، چونکہ گل سی اس دور دے مسلماناں دی، گل سی وڈیاں لوگاں دی، ساڈے عالم نے نہ مردی ترجمہ نہیں کیتا، پھر بندے اجے بھی سلام نہ کرن تو پھر دکھ دی گل ہے، ساڈے عالم نے ترجمہ کیتا ہے حتی اذا فلشتم، جب تم نے سستی دکھائی۔ ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ بھائی، عرف عام میں سست ہونا اور ہے، سست ہونا اور ہے، نہ مرد ہونا اور ہے۔ نبی کے فوجیوں کو میرا عالم سست کہہ رہا ہے، تیرا نہ مرد کہہ رہا ہے، اب بتا گستاخ کون ہے؟ مہربانی۔ جب تم نے سستی دکھائی، پھر وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ایک حکم میں، ایک امر میں تم میں تنازع پیدا ہو گیا۔ جب تم نے تنازع کیا، ہن اگلا لفظ ایک کے او دا ترجمہ سارے ایک ہی کیتا ہے، وہ ساڈے والے نوں لائٹ لفظ نہیں ملیا، لائٹ وہ ایک ہی سارے کیتا ہے، او دی معافی مہربانی، لیکن قرآن ہے چھپانا بھی جرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے ایک امر میں آپس میں جھگڑا کیا، وَأَسَيْتُم مِّن بَعْدِي، اور پھر تم نے پیغمبر کی نافرمانی کی۔ ہائے ہائے، پھر تم نے پیغمبر کی نافرمانی کی،
جہاں تم کو کھڑا کیا تھا وہاں تم کھڑے نہ رہے، جہاں کھڑا کیا تھا وہاں کھڑے نہ رہے، اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا، پھر تمہاری فتح شکست میں بدل گئی، پیغمبر بھی زخمی ہوئے اور تم بھی وہاں سے چلتے بنے۔ خالق کائنات نے فرمایا، میں ساری احد نہیں پڑھ رہا، میں اپنا موضوع پڑھ رہا ہوں۔ خالق فرماتا حبیب وطائفتن، ایک جماعت ایسی تھی، ایتھے رکھ کے نہیں پڑھ سکنا، ہاتھ چکے ہے، شاید کسی نو اعتبار ہی آ جائے۔ اللہ فرماتا وطائفتن، ایک جماعت ایسی تھی، قد اہمتہم انفسہم، ان کے نفسوں نے ان کو فکر میں ڈال دیا، ان کے نفسوں نے ان کو فکر میں ڈال دیا۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور وہ اللہ کے متعلق برے برے گمان کرنے لگے۔ کنوں یاد ہے؟ کنوں یاد ہے؟ وہ اللہ کے متعلق برے برے نفسوں کے اندر، اللہ کی نظر چہروں پہ نہیں نفسوں پہ ہے۔ اللہ فرماتا وہ نفسوں میں میرے متعلق برے برے گمان کرنے لگے۔ کون تھے؟ کتنے تھے؟ تسی بھی کوئی دسو یار، جمعہ چ دسو، خطبے چ دسو، عید والے دن دسو، شب برات دسو، کون سن جو اللہ کے متعلق برے برے گمان کرنے لگے؟ گمان کیا، اللہ کہہ رہا انہوں نے میرے متعلق بڑے بڑے برے گمان اپنے نفسوں میں سوچے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، وعدہ کچھ تھا، کر کچھ رہا ہے۔ میرے متعلق جو بھی تھے، جتنے بھی تھے، کون تھے وہ تم بتا دو، مگر ایک بات ہے، اللہ کہتا ہے جو میرے متعلق گمان کرے ہم اس پہ غصے ہو جاتے ہیں، اور جس پہ اللہ غصے ہوتا ہے وہ ہادی نہیں ہوتا۔ کیا بات تھوڑی، کیا بات۔ میں سورہ مبارکہ مجادلہ پڑھ رہا، تیسرا منظر سورہ مبارکہ مجادلہ جو پیش کر رہا، یہ 52 نمبر آیت سورہ مبارکہ المجادلہ، یہ آئے گی جناب 28ویں پارے وچ۔ یہ دا نشان آیت دا لو، آیت دا نمبر ہی 14 ہے۔ کیسا لطف ہے، آیت دا نمبر بھولنے والا نہیں، کتنا ہے؟ 14۔ خالق کائنات نے فرمایا علم ترى الی الذین، میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، تولوا قوما غضب اللہ علیہم، وہ ان سے دوستی رکھتے ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہو گیا ہے۔ ان بندوں کو تو نے دیکھا وہ ان سے دوستی رکھتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں جن پر اللہ غصے ہوتا ہے۔ اللہ جس پہ غصے ہو اللہ اسے دوست بنانا پسند نہیں کرتا، تو اسے ہادی مان رہا ہے۔ کمال ہے بھائی، کمال۔ اللہ فرماتا ہے جس پہ اللہ غضبناک ہو جائے کچھ بندے ان سے دوستیاں کرتے ہیں، اور میرے حبیب خبردار وما ہم منکم ولا منہم، ان مسلمانوں سے کہہ دے نہ وہ تم سے ہیں نہ تم ان سے ہو، تو اڈا انہاں نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ مطلب ہے جڑا بھی انہاں نال تعلق قائم کرے بہرحال او دے تے اللہ غصے ہو جاندہ ہے کہ اے ہو جانا تعلق کیوں بنائی۔ اے قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون علیہم بالمودۃ، حد ہو گئی، تم ان کو محبت ناموں کی بجائے مودت نامے لکھتے ہو۔ کیا بات ہے، سال اٹھاؤ میرے نال۔ میرا خیال ہے میں پچھلیاں مجلساں چوں یاد کرانا، ٹائم ختم ہو گیا، یاد کرانا تو انہوں یاد ہوئے گا۔ میں تو انہوں کئی باری دسیا ہے کہ حضور نے منع کیتا کہ مکے اسی جا رہے ہیں کسے مشرک نو خبر نہ پہنچے۔ ایک صحابی سن، انہاں خط لکھ دیتا، آ گیا یاد، وہ خط ایک بی بی نو دیتا، وہ جوڑے چ لکا کے والا جا رہی سی، تے وہ حضرت علی نو رسول اللہ نے فرمایا واقعہ لمبا ہے، فرمایا اس بی بی کو خط لے کے آ۔ اگے جنہیں بندے جاندے سنوں بی بیاں دی سی، مینوں تیری جوانی دی قسم، مینوں تیری بزرگی دی قسم، مینوں تیری شجاعت دی قسم۔ بی بی بندے دی قسم چکے تے بندہ تے مک جاندا، تیرے والاں دی قسم، تیرے چہرے دی قسم،
تیرے جسے دی قسم تیرے جسم دی قسم وہ بڑی اوتری سی نالے آ جڑیاں رکے پہنچاندیاں نے نا اوتریاں ہوندیاں نے آباد رہو یار تو وہ بھی رکا مشرکین لے کے بھی جاندی سی وہ جننے بندے گئے سادہ لوگ وہ سارے وہ قسمت اعتبار کر کے نبی پاک نو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بیچاری تے قسمہ چک دی بڑے بڑے نرم بندے سن جی وہ بیچاری قسمہ چک دی ہے کہ میرے کو کوئی شے نہیں تے ویر میرے نال انج نہ کرو میرے کو کوئی شے نہیں جویں 39 دن بعد خیبر چکیا سی نا این علی نبی فرماندے نے علی کہاں ہے فرماندے نے جی فرما بی بی سے رکا لے کے آؤ حضرت علی گھوڑے تے گئے اور بی بی دے دوڑے کوئی گھوڑے دا چکر لایا اور حضرت علی پوچھے ہی نہیں تیرے کو ہے کہ نہیں فرمایا بی بی وہ رکا میرے ہاتھ پہ رکھ ہائے ہائے وہ رکا میرے ہاتھ پہ رکھ دے اجے لگی سی آکھن کہ میرے پاس کوئی رکا نہیں فرمایا بکواس نہ کر محمد کہتا ہے کہ تیرے پاس ہے مصطفیٰ جیسا صادق کہتا ہے کہ تیرے پاس رکا ہے اس والا چو کٹ کے جو آکھیا ہوئے گا میں میرا تصور ہی ہے تصور ہی کر سکتا بندہ میرا خیال ہے وہ تانگ آ کے والا چو کٹ کے حضرت علی دے ہاتھ تے رکھ کے آکھیا ہوئے گا ایک تے شاہ جی تسی سوڑے بڑی چھتی پہ جو آلو پھڑو رکا تے فرمایا رکا میرے حوالے کر تے تم ہی چل واپس تم ہی چل واپس تم ہی چل واپس انہوں بھی واپس کیتا رکا لیا کے نبی نو دیتا صحابہ اکرام بڑے اچھے لوگ سن وہ حضرت علی نو کہنے لگے یا علی ہمیں تو وہ کہتی تھی کہ میرے پاس کوئی رکا نہیں اشارہ کر کے علی فرماندن اور یہ کہتے تھے کہ اس کے پاس رکا ہے وہ حضرت حاتب بن ورحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن انہوں نے حضور نے پوچھا ہاں بھائی رکا تو میں منگوا لیا ہوں آپ ہی وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے جنہیں لکھے ہوں وہ بہ اس واسطے نہیں سن سکتے پہ جنہیں اتھوں منگوا لیا انہوں یہ بھی تو پتا ہے نا بھائی کنہیں لکھے جنہوں یہ پتا لگ گیا رکا لے کے جاندی کون ہے انہوں یہ بھی پتا بھی لکھا گیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضور کی طبیعت بڑی رحمت والی طبیعت سی حضور نے فرمایا جدو اللہ منع کیتا ہے اللہ ناراض ہو جاندہ جے بھائی اللہ غصے ہو جاندہ جے اللہ نے میں نے پیغام بھیجیا ہے پہ انہوں واقعہ سی تلک نہ بناؤ مشرکان نال تے تو بندے رکا لیتا ہے یہ کیوں لکھے ہو سکا یا رسول اللہ میں تواڈے سامنے ہن کیڑا جھوٹ بولنا نعوذ باللہ اصل چوتھے میرے بچے بچے رہندے نے مکے رشتہ دار تے میں انہاں تے تھوڑا جا احسان کر چھڑیا پہ نبی پہ آوندا جے تے میں پہ دسنا ذرا میرے بال بچے دا دھیان رکھنا اینی گل ہے اور کوئی نہیں تھی بال بچہ کمزوری ہوندا ہے اولاد کمزوری ہوندی ہے تے میرے کو ایسا ہو گیا اے قرآن اے دے نال سائڈ تے شاہ عبد القادر محدث سے دلوی نے ساری گل لکھی وہ فرماندے نے حضرت کو مکے والوں نے صلح ہوئی انا فتح نہ ہو چکا 2 برس رہی کافروں کی طرف سے ٹوٹی تسی نہیں سن دے پہ میرا خیال صلح ہوئی لیکن کافروں کی طرف سے ٹوٹی ہاں جب کوئی صلح ہوتی ہے نا صرف صلح پہ نظر نہ رکھا کرو دیکھا کرو ٹوٹی کس کی طرف سے صدقے جاواں چکوال بھائی کمال ہے بہت شکریہ تسی تے وقت ہی نہیں ضائع کیتا فرماتے ہیں صلح ٹوٹی کافروں کی طرف سے پھر حضرت نے فوج کو جمع کیا اور ارادہ کیا وہاں جانے کا اور بند کیا لوگوں کو کہ کوئی نہ بتائے مسلمان میں تھے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ حاتب بن ورحہ انہوں نے سارا نامی ایک کنیز تھی عمر سیفی کی لاؤنڈی تھی اسے رکا دیا وہ لے کے جا رہی تھی حضرت نے راستے میں اس کو پکڑ کر رکا منگوا لیا وہ کہنے لگا کہ میرے اہل و عیال مکے میں ہیں کافروں سے میں سلوک اس لیے رکھتا تھا تاکہ وہ میرے اہل و عیال کا ذرا خیال رکھیں یہ بڑی خطا ہوئی کی سن رہے ہو یار یہ بڑی خطا ہوئی یہ پھر آنا میں کانفیڈنس اس واسطے ہیں کہ لکھے ہے میرے کو یہ ان سے بڑی خطا ہوئی لیکن حاتب بہشتی ہیں کیونکہ وہ بدر کے لوگوں میں شامل تھے یہ مطلب ہے مک گئی مولوی صاحب نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ اللہ نے منع کیا تھا
لیکن انہوں نے تعلق بنا لیا. بنایا تو اللہ غصے ہوا تو اللہ نے کہا جو کوئی ایسا کرے گا وہ گمراہوں میں سے ہو جائے گا. پھر آیت اتری, مولوی صاحب نے فیصلہ کیتا ہے وہ بہشتی ہیں, چلو موک گئی گل, نبی نے معاف کر دیا ہوگا, وہ بہشتی ہیں. اسی قرآن ایتھے ہی رکھ کے گل کرنے ہاں. ہاں حضرات وہ بہشتی ہو سکتے ہیں, ہادی نہیں ہو سکتے. حضرات گرامی, ہادی میں یہ صفت ہے کہ اس میں کبھی اللہ ناراض نہیں ہوتا. ہادی کی صفت یہ ہے کہ قرآن پاک چلا فرماتا ہے وہ جس دن دنیا میں آئے اس دن بھی سلام, جب تک رہے اس وقت تک بھی سلام, جب حشر میں دوبارہ اٹھے اس وقت تک بھی سلام. سلام علی ولدہ, اس کا آنا سلام, اور جس پہ اللہ سلام کہے وہی علیہ السلام ہوتے ہیں. اور سورہ مبارکہ مریم دی تشریح آ کے پڑھ دو. شاہ قبلہ عبد القادر محدث دہلوی فرماندن جن پہ اللہ سلام بھیجتا ہے نا ان کی پکڑ نہیں ہوتی. پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ پکڑ اس کی ہوتی ہے جس پہ غصہ آتا ہے. اور جو علیہ السلام ہوتے ہیں ان پر کبھی اللہ غصہ نہیں کرتا. یہ مطلب ہے, میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں, قرآن کی عظمت کی قسم, ہم گناہگار صحیح, ہمیں لوگ کافر بھی کہہ دیتے ہیں, مشرک بھی کہہ دیتے ہیں, پھر ہم مطمئن ہو کے سو جاتے ہیں. جنہوں سارا دن کسے گالاں کڈیاں ہون انہوں رات نوں نیندر نہیں آتی. سانوں سارا دن بندے کافر آندے نے, مشرک آندے نے, پتہ نہیں نصیری کی آندے نے, پھر سانوں آرام نال نیند آتی ہے. وہ دی وجہ دس رہا, قرآن ایتھے سینے تے میں رکھے ہے, ادو اگے نیا کوئی نہیں. قرآن کی قسم, جب کسی کو کافر کہا جائے اس کی نیند حرام ہو جائے, ہم اطمینان سے اس لیے سوتے ہیں کہ ہم نے ہادی صرف اسے مانا ہے جو علیہ السلام. جڑے مدینے چو مرد نکلے نے 28 رجب نو وہ بھی علیہ السلام سن, جڑیاں بیبیاں نکلیاں نو سلام اللہ علیہ سن. آ جڑے جنگلاں چ لوکاں رولے نے انہاں ساریاں تے اللہ سلام پڑھدا ہے, انہاں ساریاں تے ملائکہ سلام پڑھدے نے. میرے محترم سامعین, انتہائی افسوس نال کہا جاندہ ہے کہ آج کوئی دوسرا مذہب نہیں, دو ہی مذہب نے. ایک کوئی گل سوچ لو محرم میں, یزید حق پہ تھا یا حسین حق پہ تھا. ہاں, حضرت حر نے 10 محرم دی سویر نو کسے بندے پوچھیا او یزید نو کیوں چھڑ دیتا ہی؟ حضرت حر تیری جتی تے سر رکھ کے تینو سلام کراں. فرما دن خبردار, علیہ السلام کے مقابلے میں جو آئے جھوٹا ہوتا ہے. میں نے سوچا ہے کہ میں علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوں. ہو سکیا او کون ہے, ہو سکیا او کھلوتا ہی جنہوں رسول بھی ایتھے بٹھا دے سا. اے ہادی ہے جڑا کربلا چ پہنچیا, وہ ہادیہ بیبیاں نے جڑیاں کربلا چ پہنچیاں. خدا دی قسم ہے آخر تک پیغمبر دے پتر ہدایت ہی دیتی ہے. میں بحث کراں گا 8-9 محرم نو کہ پیغمبر دے بیٹے کس قدر ہدایت فرمائیے کربلا وچ جا کے. جی میں عرض کراں مولا تانوں جزا دے. اج مینوں بانیان دی طرفوں حکم ہے کہ اج اس بی بی نو پرسا دے جیڑی امیر المومنین دیاں ساریاں تیاں چوں ساریاں تو پہلا اجڑی. تانوں یاد آ گئی ہوئے گی وہ مخدومہ اپنی, کدی نہ رو آباد رہو, جیڑی مولا امیر المومنین دیاں تیاں چوں ساریاں تو پہلے اجڑے نے وہ حضرت رقیہ بنت علی علیہ السلام اللہ علیہ نے. اے وہ بی بی ہے جدیاں قربانیاں ذی الحج چ شروع ہو گئیاں. حضرت مسلم دی قربانی نہیں, اے دے شوہر دی قربانی, 6 پترا دیاں قربانیاں, 2 تیاں دیاں قربانیاں. میرے عزیزو خدا دی قسم, بی بی دیاں 2 بیٹیاں صدقے جاواں فرماندے نے سب تو زیادہ قربانی
تے سب تو پہلی قربانی انج لٹی ہے نا یہ مخدومہ. یہ دو پتر دریائے فرات دے کنارے قتل ہوئے نے. یہ دو پتر 4 باقی بچے. 2 پتر شام غریباں دی بھگدڑ وچ کوڑیاں دیاں سما تھلے آئے تے 2 اس اندھیری جدو چلی ہے نا شام غریباں دی او دے وچ جدا ہوئے نے. وہ کتے ٹر گئے نکل گئے. وہ پھر ساری زندگی ماں انہوں لبدی قبر ٹر گئی. یہ 6 پتر 2 تیاں نے. تسی حیران ہو گئے. 1 تھی 1 بیٹی. 1 بیٹی اس مخدومہ دی. اے جڑی رات آئی ہے نا شام غریباں تو بعد رات, اس رات وچ بی بی دی ہائے نکلی تے بی بی زینب آکھیا مینوں سارے درد بھول گئے نے. رقیہ تیری ہائے مینوں کھا گئی ہے تے مینوں چھتی دس کیڑے پتر یاد آئے نہیں. فرماتے نے 6ویں بھول گئے نے مینوں تی نہیں لبتی. او بیٹی ملی ایک ریت دے ٹبے نال. ریت دے تھلیوں حضرت فضا نے ریت ہٹا کے تے ویکھ کے آکھیا بی بی چپ کر کے آیا جے, بی بی ستی ہے تے ستے بچے نو نہیں جگائی دا. نیڑے آ کے حضرت رقیہ فرماتے نے اماں فضا تو میری تی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے, کوڑیاں دیاں سماں دے نشان نہیں ویکھ. میری انج ٹر گئی ہے جویں قاسم دنیا تو گئے نہ بعد. اے بیٹی بھی ٹر گئی دنیا تو. 1 بیٹی نال سی جدو قید ہوئی ہے بی بی. اے بیٹی کدوں دنیا تو گئی ہے حیران ہو گے. میں ایک جملہ آنا, اے چکوال اچ بندہ لاڑکانے دا بندہ اگر چکوال اچ پردیسی فوت ہو جائے 4 پائی مل جاندی, کوئی نہ کوئی مل جاندی. اتنے چادر بھی پا چھڑ دیں, پا چھڑ پیچھے فون کردے ہیں نے, لیکن کوئی خان صاحب, کوئی چودھری صاحب, کوئی ملک صاحب, کوئی بٹ صاحب, کوئی بڑا بندہ امیر گزرے تو وہ آندا یار پردیسی مر گیا. ہاں یہ جڑے پچھلے نے انہوں نے فون کیتا جی, انہوں نے کر دیتا. انہوں نے کہا انہوں نے آن تو پہلا اینو غسل دے دیو میں پیسے دے دینا, کفن دے دیو میں پیسے دے دینا. کدے آن تو پہلا, یہ تیاں دے آن تو پہلا, یہ بھیناں دے آیا بعد آن تو پہلا پورا چکوال بدنام نہ ہو جائے کہ سارے چکوال اچ بندہ یہ نہیں چوگا بھی کوئی نہیں سی جڑا پردیسی نو غسل دوا چڑھتا. یہ مطلب ہے تیاں دے آؤندیاں نو غسل بھی ہو جاندہ ہے, کفن بھی ہو جاندہ ہے, پھول بھی پہ جاندے نے. کھلا قرآن میرے سامنے جدو تی آئی ہے نا مسلم دا سار چوک اچ ٹنگیا وے کہ حضرت رقیہ دی بیٹی نے فرمایا بابا تو وکھرا لٹیا گیا. پیو دا سر ویکھ کے بچی دی روح پرواز تہاڈی آئے بلند ہو گئی. میرے کول جڑے 7 منٹ باقی نے میں بی بی پاک دے جوڑی دا ذکر کرنا. کدی کدی اس جوڑی دا کرنا جڑی کوفے دے دریا تے, کدی کدی اس جوڑی دا ذکر کرنا جڑی ماں کو وچھڑی تے وچھڑ کے دنیا تو ٹر گئی. میرا خیال ہے کہ ہر روز اسی پڑھنے ہیں اس جوڑی دا تذکرہ جڑی کوفے دے دریا تے, انہاں دے مزارات تے بھی لوگ جانتے ہیں. میرا دل کردا ہے آج تانوں بی بی دے انہاں 2 پتراں دی کہانی سناواں جڑے ماں کولوں وچھڑ گئے. تانوں ایک گل دساں, جنہاں نوں ماں ہتھاں نال دفن کر لوے, جنہاں نوں ماں مٹی پا لوے. کئی باری لوگ آندے نے مٹی لیا کے قبر دی ماں نوں دیو, کئی باری لوگ آندے نے جا قبر تے جا کے بہ کے گلاں کر لے. جڑی ماں قبر بنا کے بہ کے گلاں کر لوے کی کر دی؟ قبر دے نال منہ لا کے آندی ہے میرا گھر ویلا ہو گیا ہے, میرے دروازے بند ہو گئے نے, بیٹا مینوں نیند نہیں آؤندی. جیڑی بی بی پتراں دیاں قبلہ قبراں تے گلاں کر آوے انہوں کسے ویلے تھوڑی جہی تھوڑی تسلی ہو جاندی ہے. جدے جیوندے گواچ جان, گم ہو جان, او تے رات نوں دروازے بھی بند نہیں کردی. آیا ہوا نال دروازہ ہلے تے آندی ہے ویکھیا جے. میں اس مظلومہ دی گل کرن لگا جدے متعلق جتھوں بی بی سوار ہوئی ہے نا قبلہ کربلا دے ٹبے تو ہاتھ بنوا کے ایتھوں لے کے تے شام تک ایک گزارتے سن. اتھوں جتھے رش ہوندا سی زیادہ تے جانن والا کوئی نہیں سی ہوندا, جتھے مومناں دے گھر ہوندے سن ادھروں نہیں سن کھڑدے کہ کوئی انہاں دا ادب حیا نہ کرے. اے منڈیاں چوں گزارتے سن, بازاراں چوں گزارتے سن. اج جویں تواڈے اتوار بازار لگے ہوندے نے اس دور چ منڈیاں لگدیاں سن. میں ایک جملہ پڑھیا میں کلا رویا.
منڈی لگی سی بچے پہ وکتے سن ادو بچے بھی وکتے سن جانور پہ وکتے سن منڈی لگی سی وہ جدو قافلہ گزرے جناب رقیہ تھوڑے جا تھلے چکے تے حضرت سجاد نو فرماندے نے وکن والیاں بچیاں دا دھیان رکھی مت میرے وک دے آباد رہو کسے منڈی اچ وکڑ آ گئے اور میں کائنات دے کے خرید لوا میں اپنے آپ خریدا ادھی رات سی اور رات جدو بی بی پہرا دیتا ہے اس رات دی ادھی رات چلدی سی جدو ایک کربلا تو 4.5 میل دور ایک زمیندار دے کھوہ تے پہنچے زمیندار بیٹھے ہو چودھری صاحبان ڈیریاں تے ہوندے نے ایک زمیندار ڈیرے تے سی اے ادھی رات نو ڈیرے دے قریب آئے اوتھوں 2 سائے نظر آئے 2 ہستیاں ہوندیاں دسیاں ایک دوجے دا ہاتھ پھڑیا سی وڈا نکے نو آندا سی میرے پیچھے رہو کدی نہ روویں اوتھوں زمیندار نے ویکھیا تے تلوار ہاتھ چ لے کے کہنے لگا من انتکما کون ہو تم دونوں مظلومی سنو گے اوتھے ہی دوواں دے پیر رک گئے تے بڑے دے منہ تھلے کر کے آواز آئی سانو کچھ نہ آکھیں ساڈے نانکے بھی مارے گئے ساڈے داد کے بھی مارے گئے اسی لٹے گئے اسی اجڑ گئے ہاں اوتھے ہی رک گیا کہنے لگا مینوں عزت بطول دی قسم میں توڑے تے ظلم نہیں کرانگا تسی بے آسرا ہو جدو اس بطول دی قسم کھا دی وڈے شہزادہ کہنے لگا دکھ سانو ایک کھا گیا یہ تسی مسلمان بطول نو جان دے ہو کہنے لگا تسی شک کیوں کر دے ہو وڈے شہزادہ دی آواز ہے ایتھوں کنی دور ہے کربلا کہنے لگا کچھ 4.5 میل دور تینوں پتہ ہے اتھے کی ہوئے ہے اور رون لگ پیا زمیندار کہنے لگا اتھے محمد دا پتر مار دیتا نے شہزادے دی آواز آئی جنوں یہ بھی پتہ ہے پہ اتھے کربلا پورا دن رسول دی اولاد رو لٹیا نے تے نواسہ رسول نو قتل کر دیتا نے تے تو اپنے ڈیرے تے پھرنے پیا تے سانو بطول دیا قسمہ کھا کے دسنے کہ میں بڑا بڑا مومن ہاں او دی آواز آئی بچے 3 آوازاں تیرے مامے دیاں آئیاں حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من صابر یصب عن حرم رسول اللہ کہنے لگا تیرے تک آوازاں بھی آئیاں نے تے تو اتنے ہی ہے کہ میں اعتبار کرا میں تیرے تے ازی لٹے گئے ہاں ماموں دے قتل تو بعد آگ لا دیتی نے جی میں یہ سب ماموں آکھے 3 قدم پیچھے ہٹ کے آندہ ہے شبیر دے پانجے لگ دے ہو کہنے لگا تیرے تے اعتبار کے میں کریے ایتھے کربلا 4.5 میل تلوار تیرے کول ہے اور ٹکڑے ہو جان تو جا کے محمد دے پتر تو کہنے لگا میرے تے جے اعتبار کرو تو میری گل پوری سن لو مینوں توڑے ماموں دی عزت دی قسم جدو آواز آئی ہے حل من ناصر میں اودوں ہی ایتھوں تھوڑے ہاں ایتھے میرے کھوہ دے دوالے ایک برکے والی بی بی سی جیڑی مینوں آندی سی تو نہ جا تیری قربانی قبول ہو گئی رات کھلو میری رقیہ دی جوڑی آ رہی ہے بچیاں نو یقین ہو گیا کہ جناب سیدہ ساڈا پیغام دے گئے اے پھر اطمینان نال رہنے تسی شرافت ویکھو کہ بلا چھوٹے چھوٹے بچے نے آندا میرے گھر چلو ہے تواڈیاں جتیاں تو پتر وار دیواں دووے تھلے منہ کر کے آندے نے نہیں تیرے گھر پردہ دار نے کہنے لگا اولاد رسول تو کہدا پردہ فرمایا نہیں اسی تیرے کھوہ تے رہواں گے روٹی ساڈی ایتھے تھوڑی بہت زندہ رہن واسطے سانو دے دیا کر ایک بیری دے درخت تھلے دورے بہ رہے اتھے ہی کھانا کھاندے سن 3 مہینے بعد تاریخ بغداد چوڑی بچ سر رکھیا ہے وڈے نے چھوٹے دا
تے چھوٹا پہ آندا سی مینوں خواب وچ بابا ملیا تے میرے 4 بھرا بھی ملے نے تے آندے نے تیرے رلن دے موسم گزر گئے جی میں اس گل کیتی ہے ایتھے بوسا دے کے نہ رخسار تے وڈے دی آواز آئی مینوں کلیا نہ چھڈی میرا انہاں جنگلاں وچ کوئی نہیں جے پہ آندا سی روح پرواز کر گئی چھوٹے دی قبر بن گئی وڈا مجاور بن کے قبلہ بہ گیا زمیندار اس قبر تے آندا سی تے روٹی نوں دیندا سی آندیاں نوں شہزادہ قبر تے منہ رکھ کے روندا سی زمیندار آندا 2.5 مہینے بعد قبر تے لیٹیا میں روٹی لیاندی تے اٹھیا نہ میں کن لایا تے ہولی ہولی پہ آندا سی مینوں بھی بلا لو میرا کلے دا دل نہیں لگدا آندا جدوں شہزادہ روح پرواز کرن لگا اپنا کرتا اس اتاریا کہنے لگا میرے ویر دا کرتا تیرے کول ہے کہنے لگا میرے کول ہے کہنے لگا میرے ویر دا کرتا ہی میرا کرتا ہی آخری جملہ اس بیری تے درخت تھے یہ دوویں چولے ٹانگ چھڑی تھلے نال میری قبر بنا دیں پھر کیوں ایسا کراں شہزادے دی آواز آئی تو دسیا نا اے شام لو راہ آوندا ہے تے مدینے ال جاندا ہے اے دوویں چولے ٹانگ چھڑ شاید کدی اجڑیاں پرت پین آزادارو وی سفر نو ویراں دا چیلم کر کے آخری جملہ جدو زہرا دیاں تیاں اس جنگل چو گزریاں جدی سب تو پہلا چوڑیاں تے نظر پئی ہے اے او بی بی ہے جنہیں ہتھاں نال چوڑے سیتے سن اے کڑتے آپ سیتے سن اے دوواں بچیاں دی خالہ سی اے میری شام دی ملکہ سی اے علی دی وڈی بیٹی سی جناب زینب دی نظر پئی فرمایا رقیہ آ جا لب گئے نہیں جڑے ویلے میرے مولا دیاں تیاں چوڑیاں نو ہاتھ لایا اوتھوں زمیندار دوڑدا حضرت سجاد کول آیا قدماں تے ڈگ کے آندا ہے مسافر بیبیاں تیرے نال نے فرمایا میرے نال نے انہاں بیبیاں نو چوڑیاں نو ہاتھ نہ لان میرے مولا فرماتے نے کیوں نہ لان جگر سنبھالو زمیندار دی آواز آئی مسافر چوڑے بڑے پاک نے تساں نہیں سنیا رو کے سجاد فرماتے نے چمڑ والیاں بھی بڑیاں پاک نے کہنے لگا ہے میں علی دیا تیاں تو علاوہ انہاں چوڑیاں نو ہاتھ نہیں لان دینا اے رقیہ سین دیاں پتران دے چوڑے نے سجاد فرماتے نے منہ تھلے کر سجے پاسے زینب کھبے پاسے بی بی رقیہ آنتا زین العابدین فرمایا میرے گال جباواں پاس ہی لٹے گئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین